ان نازک حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے دین کی بقا اور تحفظ کے لیے جن بندوں کا انتخاب فرماتا ہے ان میں یہ چند خصوصیات بچپن سے ہی پائی جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ ان کے بچپن سے ہی فرما لیتا ہے۔ یہ بچپن سے ہی بہت ذہین ہوتے ہیں۔ ان کا بچپن عام بچوں سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ باکردار، باحیہ، محنتی اور بہت ذہین ہوتے ہیں۔ خداداد تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کے مرتبہ و مقام سے ان کے والدین کو بچپن سے ہی آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام خصوصیات کو جمع کیا اللہ رب العزت نے حضرت امام ربانی مجدد علی ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت میں۔ آپ کا اسم گرامی احمد، کنیت ابو البرکات، لقب بدرالدین اور خطاب امام ربانی مجد علی ثانی ہے۔ آپ کی ولادت شب جمعہ 14 شوال المکرم 971 دو چشمے مطابق 5 جون 1564 کو سرہند میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت شیخ عبد الواحد فاروقی اور معروف مخدوم سے تھے، اسی وجہ سے آپ کی اولاد کو مخدومی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد جلیل القدر علماء میں سے تھے اور طریقت میں شیخ عبد القدس گاف نون گاف واو سے بیعت کا شرف حاصل تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 31 واسطوں سے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے آپ فاروقی کہلاتے ہیں۔ بچپن سے ہی آپ سے ولایت کے آثار ظاہر ہوتے تھے، چہرہ مبارک پر بھی عجیب نور ظاہر رہتا تھا، جو بھی آپ کو دیکھتا تو وہ اس آیت مبارک کا مصداق سمجھتا، یوں لگے جیسے اس کا تیل خود بخود بھڑک اٹھے اگر چاو سے آگ نے ماس نہیں کیا ہو۔ ایک مرتبہ آپ بچپن میں بیمار ہوئے اور کافی کمزور بھی نظر آنے لگے تھے۔ آپ کی والدہ بہت بے چین و پریشان ہوئیں، آپ کو حضرت شاہ سید کمال کیتھلی قدس سرہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئیں اور دعا کی درخواست کی۔ حضرت شاہ کمال کیتھلی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمیم الف یا الف مطمئن رہو آپ کے بچے کی عمر دراز ہوگی، یہ اپنے وقت کا عالم عارف کامل ہوگا۔ آپ کے حق میں بہت سی بشارتیں حضرت شاہ کمال کیتھلی نے آپ کے والد کو بھی سنائی تھیں۔ آپ کو مجدد الف ثانی اس لیے کہتے ہیں، یعنی پرانے کو نیا کرنے والا، یا اس طرح سمجھ لیا جائے کہ کسی بھی معاملہ کو اس کی اصل کی طرف لانے والا۔ سرکار دو عالم کو 1000 سال پورے ہو رہے تھے تو شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ الرحمہ کی ولادت ہوئی۔ آپ نے دین اسلام کی تجدید و حفاظت اور رہیہ شریعت کا جو عظیم کام برصغیر پاک و ہند میں سر انجام دیا وہ اسلامی تاریخ میں امتیازی شان رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب مجدد الف ثانی ایسا مشہور ہوا کہ لوگ آپ کو اسی نام سے زیادہ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم میں قرآن، کچھ درسی و تصوف کی کتب اپنے والد ماجد سے پڑھیں۔ اس کے بعد حضرت مولانا کمال کشمیری کی خدمت میں حاضر ہو کر ازدی وغیرہ جیسی دقیق کتابیں پڑھیں۔ پھر حضرت مولانا یعقوب حسن صرفی کشمیری سے آپ نے کتب حدیث پڑھیں اور سلسلہ قبرویہ میں حضرت مجدد علیہ الرحمہ آپ سے بیعت ہوئے۔ ان کے بعد حضرت مجدد صاحب نے قاضی بہلول بدخشی سے 14 یا 15 کتب کی روایت و اجازت حاصل کی۔ ان کتب میں تفسیر واحدی اور اس کی مؤلفات، تفسیر بیضاوی اور اس کی مصنفات، بخاری اور اس کی مؤلفات، مشکوات تبریزی، شمال ترمذی، امام سیوطی کی جامع صغیر، قصیدہ بردہ شریف و حدیث مسلسل الرحمون یرحمم الرحمن رحم من فی الارض یرحمکم من فی الف لام سین میم الف کے ساتھ مشکوات النسابی کی اجازت حاصل کی، یہاں تک کہ حضرت مجدد صاحب 17 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ تحصیل علوم سے فراغت کے بعد آپ آگرہ تشریف لے گئے۔ اس زمانہ میں آگرہ دارالسلطنت اور مرکز الفضل و کمال تھا، وہاں آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ آگرہ میں آپ کا کافی دن تک قیام رہا۔ آپ کے والد شیخ عبد الواحد بھی آپ کی محبت میں آگرہ تشریف لے آئے۔ جب آگرہ سے سرہند کے لیے آپ اپنے والد کے ساتھ واپس ہوئے تو تھانیسر نامی مقام پر آپ کا نکاح شیخ سلطان کی صاحبزادی سے ہوا۔ اللہ نے آپ کو 7 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں عطا فرمائیں۔ جب تک آپ کے والد شیخ عبد الواحد فاروقی حیات رہے آپ والد کی خدمت میں رہے۔ چشتیہ قادریہ میں بیعت و خلافت حاصل کی۔ سلسلہ قبرویہ، سہروردیہ، قلندریہ اور مداریہ میں بھی آپ کو اپنے والد سے نسبت حاصل تھی۔ سلسلہ عالیہ قادریہ میں حضرت شاہ کمال کیتھل قادری سے ایام طفولیت میں توجہات حاصل ہوئے، لیکن جب شعوری عمر کو پہنچے تو شاہ کمال کافیت دو چشمہ لامیہ کے نبیرہ وجانشین سید شاہ سکندر کیتھلی کے دست مبارک سے شاہ کمال کافیت دو چشمہ لامیہ کا خرقہ خاص عطا ہوا اور ساتھ ہی سلسلہ عالیہ قادریہ میں اجازت و خلافت بھی حاصل ہوئی۔ خرقہ مبارک کا عطا ہونا اور خلافت سے نوزنہ یہ شاہ کاف میم الف لام کی وصیت کے مطابق ہوا جو آپ نے اپنی حیات میں فرمائی تھی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت ہو کر انتہائی کمال حاصل کیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب کے احسانات کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت مجدد صاحب نے اپنے مخدوم زادوں کی خدمت میں تحریر فرمایا تھا،
حمد و صلات اور تبلیغ دعوات کے بعد مخدوم زادوں کی جناب میں عرض ہے کہ یہ فقیر سر سے پاؤں تک آپ کے والد بزرگوں کے احسانات میں غرق ہے اور طریقہ نقشبندیہ میں الف بے کا سبق انہی خواجہ قدس سرحا سے حاصل کیا ہے، اسلامی حروف تجی بھی انہی سے سیکھے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب کو خواجہ باقی باللہ صاحب سے بیعت ہونے کے بعد جو باطنی ترقیاں و کمالات حاصل ہوئے وہ اپنے آپ میں خود ایک مثال ہیں۔ حضرت مجدد صاحب اپنی پاکیزہ فطرت کی وجہ سے اپنے باطنی کمالات و روحانی ترقیوں پر ہمیشہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جن کے ذریعہ مولانا حسن کشمیری آپ کو حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب کے دربار تک رسائی حاصل ہوئی، ان کا بھی آپ نے منکسرانہ انداز میں شکریہ ادا کیا اور آپ نے ان کو لکھا، مولانا حسن کشمیری کو فقیر آپ کی عنایت کا شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہے اور اس احسان کا بدلہ اتارنے سے عاجز ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شوری ان کو پہنچے تو اکبر بادشاہ کا دور حکومت تھا، اس کے دور کی ابتدا 963 دو چشمی ہے، 1556 حمزہ سے ہوئی اور انتہا 1014 دو چشمی ہے، 1605 حمزہ میں ہوئی۔ اکبر کے مزاج میں جیسے ہی مذہب اسلام کے لیے بے رغبتی پیدا ہونا شروع ہوئی اور اکبر تیزی کے ساتھ دین اسلام کے بنیادی اصولوں سے منحرف ہو کر بات کرنے لگا، یہاں تک کہ 990 دو چشمی ہے میں دین اسلام کے بجائے ایک نئے دین یا نئے طریقہ کا اعلان اکبری دربار سے کیا گیا اور اس نئے دین یا نئے طریقہ کو دین الہی کے نام سے جانا گیا۔ چنانچہ اس نازک اور پر فتن دور میں بدعت و خرافات کے سدباب کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کو منتخب کیا۔ 1605 حمزہ میں جب اکبر کا انتقال ہوا اور 8 جمادی الثانی 1014 دو چشمی ہے مطابق 21 اکتوبر 1605 حمزہ کو نور الدین جہانگیر تخت پر بیٹھا۔ آپ جلال الدین اکبر کے دور میں تحصیل علوم میں مشغول تھے، اس لیے آپ اس وقت زیادہ کھل کر دین الہی کی مخالفت نہیں کر سکے، اس وجہ سے آپ نے تجدید دین کا بیرہ سلطان نور الدین جہانگیر کے دور حکومت میں اٹھایا۔ آپ کے اس تجدید دین کے کام کو دیکھ کر اور آپ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے مخالفین بہت پریشان ہو گئے۔ اس کے علاوہ دربار شاہی میں نور جہاں جہانگیر کی اہلیہ کی وجہ سے رافضیوں کا اثر بہت بڑھ گیا تھا۔ رافضیوں کے رد میں اس واقعہ سے چند سال پہلے حضرت مجدد صاحب ایک رسالہ تحریر کر چکے تھے۔ جب آپ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ سے چند سوالات کیے گئے۔ اصل سوال آپ کے اس مکتوب کے بارے میں تھا کہ جس میں آپ نے اپنے روحانی عروجات کا ذکر فرمایا تھا، آپ نے اس کا مثال کے ساتھ جواب دیا جس سے بادشاہ لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا۔ اس معاملہ کو ٹھنڈا ہوتا ہوا دیکھ کر مخالفین نے بادشاہ کے سامنے سجدہ تحید زمین بوسی نہ کرنے کا الزام لگایا۔ اسی واقعہ کی طرف ڈاکٹر علامہ اقبال نے اشارہ فرمایا ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرم احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار۔ حضرت مجدد الف ثانی کو 1 سال کے لیے قلعہ گوالیار میں قید کر دیا گیا، پھر 3 سال 10 مہینے شاہی فوج میں نظر بند رہے۔ قید کیے جانے پر آپ کے مال و اسباب کتب و جائیداد کو شدید نقصان پہنچا۔ جیل میں رہ کر آپ نے تبلیغ دین کے بہت بڑا کام کو انجام دیا۔ جیل میں جتنے بھی فاسق، بدکار، فجار، ظالم قیدی تھے ان پر آپ کی تبلیغ اور آپ کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ وہ سب کے سب توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، ان کے چہرے نور الہی سے چمک اٹھے اور جو بھی جیل سے باہر نکلتا وہ اسلام کا سچا سپاہی بن کر نکلتا۔ جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ جیل میں مجدد الف ثانی کے ذریعہ تبلیغ دین کا سلسلہ جاری ہے تو بادشاہ ببلولہ ہو گیا اور حکم نامہ جاری کیا کہ شیخ احمد سرہندی سے کہو کہ وہ اگر ہمیں سجدہ تعظیمی کر لیں تو ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ آپ نے یہ کہہ کر سجدہ تعظیمی کی مخالفت کی کہ سجدہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کا حق کسی بھی حال میں بندے کو نہیں دیا جا سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بادشاہ میں شریعت محمدی کا نفاذ چاہتا ہوں، غیر شرعی رسومات و خرافات کو ختم کرانا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں بھیجا تو میں اس وقت نہیں جاؤں گا جب تک خدا تعالیٰ سے تجھے جنت میں داخل نہیں کرا لوں گا۔ یہ جملے اور اپنے حق میں جنت کی بشارت سن کر جہانگیر توبہ کر کے آپ کے دست مبارک پر خود بھی بیعت ہو اور اپنے بڑے بیٹے شاہ جہاں کو بھی بیعت کرایا۔ اس طرح تمام ہندوستان میں شریعت محمدی کا نفاذ ہوا۔ اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کے دن صبح چاشت کے قریب آپ کو استنجا کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ بال پیشاب کرنے کے لیے تشت منگایا، اس میں ریت نہیں تھا جس کی وجہ سے پیشاب کی چھینٹوں کے واپس آنے کا خطرہ تھا۔ آپ نے ریت والا تشت منگایا، اس کے آنے میں کچھ دیر ہوئی تو آپ نے فرمایا رہنے دو مجھ کو، ٹھاکر بٹھاؤ میں اب پیشاب نہیں کروں گا۔ آپ کی خدمت کرنے والے اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکے تو آپ نے فرمایا کہ ہم وضو نہیں توڑیں گے، استنجا نہیں کریں گے۔ آپ کو اپنے رخصت ہونے کا علم ہو چکا تھا، اس وجہ سے استنجا کر کے وضو کرنا تاخیر کا سبب بنا تھا کہ ان کے صبح سے آپ کا وضو قائم تھا۔ آپ نے اپنا سر تکیہ پر ٹیک لیا اور دائیں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ لیا۔ ذکر
میں مشغول ہو گئے، ساتھ ہی آپ کی سانس کا چلنا بھی تیز ہو گیا۔ بڑے صاحبزادے نے آپ کا حال معلوم کیا۔ آپ نے فرمایا خوبین، یعنی میں اچھا ہوں، اور فرمایا 2 رکعت نماز جو ہم نے ادا کی کافی ہے، بس یہ آپ کا آخری کلام تھا۔ اس کے بعد آپ ذکر اسم ذات کرتے ہوئے 28 صفر عالم ظفر 1034 دو چشمے ہے مطابق 10 دسمبر 1624 حمزہ کوس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ انا للا وانا علیہ راجہ ون۔ آپ کا مزار پورا انوار سرہند شریف ضلع فتح گڑھ پنجاب میں مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ کثیر تعداد میں مخلوق خدا فیضیاب ہو رہی ہے اور تا قیامت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔